نابینا افراد کا دھرنا، کینال روڈ ٹریفک کے لیے بند، گارڈن ٹاؤن انڈر پاس سے ایف سی کالج تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ ٹریفک پولیس نے کینال روڈ کی ٹریفک کو شاہ جمال کی جانب ڈائیورٹ کر دیا۔ سی ٹی او کی ہدایت پر ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے اضافی نفری تعینات۔ روزگار دو یا مار دو، 3% نہیں 6% کوٹا چاہیے، ڈیلی ویجز نہیں مستقل نوکریاں دو۔ نابینا افراد کا مطالبات کی منظوری کے لیے تیسرے روز بھی احتجاج۔ مظاہرین ظہور الہی روڈ سے اٹھ کر کلب چوک جا بیٹھے۔ نابینا افراد بھوک اور پیاس سے نڈھال، چودھری شجاعت حسین کی جانب سے کھانا بھیجا گیا۔ کابینہ کمیٹی کا اجلاس، 664 افراد کو ڈیلی ویجز پر بھرتی کرنے کی منظوری۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر سے اسامیوں کی تفصیلات طلب۔ اسپیشل افراد کی 3% کوٹے پر بھرتی ہوگی۔ صوبائی وزیر پارلیمانی امور بشارت راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں منظوری۔ بجلی صارفین سے لیسکو کا بڑا فراڈ، اگست میں یونٹس کے مختلف ریٹ لگائے، 3 فیز میٹر والوں سے 2 نمبری ہوئی۔ پیک آورز پر 24.38، آف پیک آورز پر 30.70 روپے فی یونٹ چارج کیے۔ اگست کے ٹیرف میں پیک آورز 26.91، آف پیک ریٹ 33.23 روپے مقرر تھا۔ غریب سے روٹی کا نوالا بھی چھیننے کی تیاریاں، 20 کلو آٹے کا تھیلا 660 روپے مہنگا کرنے کی تجویز۔ قیمت 980 سے بڑھ کر 1640 روپے ہو جائے گی۔ محکمہ خوراک نے فلور ملوں کے لیے گندم کی امدادی قیمت 1765 سے بڑھا کر 2690 کرنے کا مشورہ دے دیا۔ حکومت کو پالیسی پر نظر ثانی کی سمری ارسال۔ کل میں 1500 کی دوائی لی گلاب دیوی، یہ گورنمنٹ کی دوائی ہے، یہ 1500 کیوں لیا نے؟ میں نے گورنمنٹ دے میرے کو کاٹ، اب دیکھو کدے اگلے جانے جاؤ تو کدے یہ تو کھلو کھلو کے ہن دوائی اسپرے بھی نہیں کیتا نے تو دوائی بھی نہیں دیتی، کیا تے باہروں لوگوں غریب بندے ہیں کدھر جائیں؟ یہ ڈاکٹر نے مجھے دوائیں لکھ کے دی ہیں اور یہ بھی مجھے بازار سے لینی پڑے گی، میں کہاں سے لوں گی؟ اتنے گھر کے خرچے پورے کرے، پٹرول ڈلوائیں، کیا مسئلہ کرے؟ سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی جھوٹ نکلی، غریب مریض ادویات نہ ملنے پر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتالوں میں مفت ادویات دینے کا وعدہ کیا تھا، علاج کے لیے آنے والے مریض پرچیاں لے کر میڈیکل سٹورز کے دھکے کھانے پر مجبور۔ شہر کے ترقیاتی کام سپیڈ پکڑ گئے، ترقیاتی پروگرام میں اربن ڈیولپمنٹ کی 5 اسکیمیں شامل، لاگت کا تخمینہ 1.90 کروڑ 21 لاکھ روپے، منصوبوں کے لیے 42 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص، ابتدائی طور پر 30 کروڑ ملیں گے۔ مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر، لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس انوار الحق پنو شامل۔ مریم نواز نے موقف اختیار کیا کہ چودھری شوگر ملز کیس میں پاسپورٹ قبضے نہ رکھوایا، 4 سال گزر گئے، نیب میں کوئی ریفرنس دائر نہیں ہوا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بڑا ریلیف مل گیا، رمضان شوگر ملز ریفرنس نیب کو واپس بھیج دیا گیا۔ جج نے کہا کہ کیس احتساب عدالت کے دائرے اختیار میں نہیں۔ شہباز شریف فیملی کے اثاثے منجمد کرنے کے خلاف درخواست پر وکلاء سے مزید دلائل طلب کریں۔ منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 20 ستمبر تک ملتوی۔ آشیانہ اقبال سوسائٹی کیس کی بھی سماعت، کامران کیانی کو ضمانت مل گئی، ندیم ضیاء کی عبوری ضمانت میں 23 ستمبر تک پہنچی۔ جامعہ اشرفیہ میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف نعرے بازی کا معاملہ، پرویز الہی نے کانفرنس میں عمران خان کی تعریفیں کی، شرکاء خاموش رہے، جب بات مولانا فضل الرحمان پر آئی تو معاملہ بگڑ گیا، شرکاء مشتعل ہو گئے، گو پرویز گو کے نعرے لگ گئے، پرویز الہی کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے۔ پیکو کمپنی کی 287 ایکڑ زمین بیچنے کی تیاریاں، چودھری پرویز الہی نے زمین کی تفصیلات اور ڈی سی ریٹس طلب کر لیے۔ پیکو کمپنی 1948 میں بٹالہ انجینئرنگ کمپنی کے نام سے رجسٹرڈ ہوئی تھی۔ شہر کے 4 تھانوں کے ایس ایچ او تبدیل، ادریس قریشی ایس ایچ او مصطفیٰ آباد تعینات، نعیم یاسین لوہاری گیٹ، آصف علی ایس ایچ او لیاقت آباد مقرر، محمد رضوان کو چوکی انچارج گلدشت ٹاؤن لگا دیا گیا۔
DIG آپریشنز افضال احمد نے انسپیکٹر اختر کو کلوز لائن کر دیا۔ DG اینٹی کرپشن رائے منظور کا تبادلہ، اندرونی کہانی باہر آ گئی۔ وزیر اعلیٰ کے ایک مشیر سے اختیارات کی جنگ تبادلے کی وجہ بنی۔ مشیر وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر رائے منظور نے انور شاہ کو ڈائریکٹر ویجیلنس لگا دیا۔ انور شاہ نے DG اینٹی کرپشن کے اختیارات استعمال کرنا شروع کر دیے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 3 پارلیمانی سیکرٹری مقرر کر دیے۔ خواجہ محمد داؤد سلیمانی سوشل ویلفیئر، اعجاز خان محکمہ لائف سٹاک کے پارلیمانی سیکرٹری مقرر، عرفان اللہ نیازی کو محکمہ آبپاشی کا پارلیمانی سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ انسداد ڈینگی مہم میں غفلت پر اسکولوں کے خلاف کارروائی، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے 15 اسکولوں کے فنڈز روک لیے، 205 اسکولوں کے ذمہ داران ہیڈ آفس طلب، جعلی تصاویر اپلوڈ کرنے والے اسکولوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ آئیں سیلاب زدگان کی مدد کریں، سٹی نیوز نیٹ ورک کا امدادی کیمپ قائم، آپ کا بھیجا ہوا راشن، گرم کپڑے، کمبل، خیمے اور دیگر سامان ہم پہنچائیں گے فوج کی مدد سے متاثرین تک پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ ملک میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر سٹی 42 کی کاوش جاری، ڈائریکٹر آپریشن CEO فلیٹس ہوٹل ارشاد بھی انجم کی جانب سے امداد، آٹا، چاول، رس، دالیں، چینی، بسکٹ اور دیگر سامان کے پیک بھجوائے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آپ بھی آگے بڑھیے۔ سیلاب نے سندھ کے باسیوں سے سب کچھ چھین لیا تو زندگی نے جینا بھی سکھا دیا۔ جمال اخیر کے باسی ڈرموں پر چارپائی باندھ کر گوٹ آنے جانے لگے، گھنڈو گوٹ کا بروہی گاؤں بھی زیر آب آ گیا۔ گرین ٹاؤن میں نون لیگ کے تحت سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ قائم، ارکان اسمبلی شائستہ پرویز ملک، علی پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر کا دورہ، اہل حلقہ نے سیلاب متاثرین کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ لاہور سے سیلاب زدگان کے لیے امدادی قافلوں کی روانگی، پنجاب سوشل سیکیورٹی اور محکمہ لیبر نے امدادی سامان کے 13 ٹرک بھجوائے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے منصورہ سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کیا۔ ادھر انجمن تاجران قائد اعظم گروپ کا 500 گھرانوں کے لیے راشن عطیہ، امدادی سامان میں آٹا، گھی، چاول، چینی، دودھ، دالیں اور صابن شامل۔ ACCT محمد مرتضیٰ کی زیر نگرانی راشن بیگ روانہ کیے۔ صدر بیڈن روڈ، رانا عثمان عالم، جنرل سیکرٹری چودھری محمد طارق کی شرکت۔ ٹوٹل پارکوں کا سیلاب متاثرین کے لیے 1000 گھریلو سولر لائٹس کا عطیہ، لائٹس ریسکیو کے لاجسٹک ونگ کے حوالے۔ محمودہ سنیم ویلفیئر فاؤنڈیشن اینڈ ٹرسٹ کا ویلنشیا ٹاؤن میں امدادی کیمپ قائم، چیئرپرسن فوزیہ امیر کہتی ہیں راشن کا ایک ٹرک بھجوا رہے ہیں۔ کولڈ ڈرنکس اور منرل واٹر کی بوتل 10 سے 20 روپے تک مہنگی، ریگولر ہاف لیٹر، 1.5 لیٹر، 3 پیک اور پانی کی بوتلوں کی قیمت بڑھ گئی۔ 1.5 لیٹر بوتل 130، جمبو بوتل 170 روپے کی ہو گئی، آئندہ کین 70 روپے کا ملے گا۔ امریکی ڈالر تگڑا، روپے کو رگڑا، انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 58 پیسے مہنگا، 1 ڈالر 224 روپے کا ہو گیا۔ 3 روز میں ڈالر 5 روپے 2 پیسے مہنگا ہو چکا۔ ملکی اور غیر ملکی قرضے تیزی سے اوپر جا رہے ہیں۔ عوامی رکشہ یونین کا LPG کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف احتجاج، ٹھوکر نیاز بیگ پر نعرے بازی، حکومت سے LPG کی قلت ختم کرنے اور قیمتوں کو نیچے لانے کا مطالبہ۔ ڈسپیرٹی الاؤنس دو ورنہ نئے داخلوں کا بائیکاٹ، ٹیپٹا کے زیر انتظام کالجز کے ٹیچنگ سٹاف اور ملازمین کی دھمکی، ٹیکنیکل اداروں کے لیے 25% الاؤنس مانگ لیا۔ بشیر ورکس کے خلاف 1 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر، سنگھ پورہ کے جمشید اقبال نے صارف عدالت میں دعویٰ دائر کیا، لکھا بشیر ورکس سے لوہے کی الماری بنوائی، دروازے ناقص میٹیریل کے نکلے، شکایات پر بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ اینٹی سموک اسکواڈ کی افتتاحی تقریب، وزیر اعلیٰ نے پائلٹ پروجیکٹ کا افتتاح کیا، سیکرٹری اور DG ماحولیات کی بریفنگ، پرویز الہی نے گاڑیوں کے دھوئیں کی چیکنگ کے عمل کا جائزہ لیا، عملے کو محنت اور جذبے سے کام کرنے کی ہدایت۔
محکمہ ایکسائز نمبر پلیٹس کے بحران پر قابو پانے میں ناکام، 4 برسوں سے 23 لاکھ سے زائد نمبر پلیٹس التوا کا شکار، شہریوں سے نمبر پلیٹس کی مد میں 3.25 ارب روپے فیس وصول کی جا چکی، لاکھوں گاڑی مالکان اور موٹر سائیکل سوار پریشان۔ لاہور جنرل ہسپتال انتظامیہ نے پارکنگ کے ریٹ مقرر کر دیے، شہریوں کی آگاہی کے لیے جنرل ہسپتال میں بینرز آویزاں، کار 30 روپے، موٹر سائیکل 10 اور سائیکل کے 5 روپے وصول کرنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب کے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کو اپنے بلڈ بینک بنانے کی ہدایت، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی یقینی بنانا ہوگا، ہسپتالوں میں فضلہ کی 100% تلفی کے احکامات، ڈاکٹر یاسمین راشد سے چینی وفد کی بھی ملاقات، عوام کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے برطانوی ہائی کمشنر کرسچین ٹرنر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، سابق وفاقی وزیر چودھری مونس الہی بھی موجود تھے۔ کینیڈین ہائی کمشنر وینڈی گلیمور کا بادشاہی مسجد کا دورہ، مولانا عبدالخبیر آزاد نے استقبال کیا، بادشاہی مسجد کی تاریخی حیثیت بتائی، مذہبی ہم آہنگی سمیت دیگر امور پر بھی بات چیت۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے سیکیورٹی وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ، پی سی بی حکام بھی ہمراہ تھے، نیوزی لینڈ کے وفد کا لاہور میں سیکیورٹی کے انتظامات پر اظہار اطمینان۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی زیر صدارت ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس، جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شجاعت علی، جسٹس علی باقر نجفی سمیت دیگر ججز شریک، ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں کے انتظامی امور پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین پیپلز پارٹی علماء مشائخ ونگ علامہ یوسف ایوان کی زیر صدارت اجلاس، قاری خالد محمود، محمد یوسف، راؤ ذوالفقار علی، مولانا سعید الرحمان کی شرکت، معاشرے میں برداشت کے کلچر کے فروغ پر بات۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لاہور سینٹر میں ٹیوٹرز کے لیے تربیتی سیشن، ریجنل ڈائریکٹر ایمان اللہ ملک کا خصوصی لیکچر، ٹیوٹرز کو یونیورسٹی کے آن لائن اسائنمنٹس کی چیکنگ کا طریقہ کار بتایا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو نئے سپانسرز کی تلاش، سپانسرز کا نمائندہ فرسٹ بورڈ میں شامل کرنے کی شک ختم، 6 صوبائی ایسوسی ایشنز کے لیے سپانسرشپ معاہدے کی طریقہ کار میں ترمیم کی گئی، کرکٹ کے حلقوں میں تحفظات۔